السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج میں نماز کا کچھ بات بیان، کچھ تصویر دہراؤں گا، کیونکہ نماز میں اکثر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب سے وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، میں اچھا ہوں، وہ نہیں اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ نصیحت وجہ اللہ کے، خدا کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بیان سب سے پہلے اذان ہوتا ہے ہر علاقے میں، ہر شاعری میں، ہر مملکے میں، جو نماز ہوتے ہیں، جو قاری ہیں، اکثر نماز بڑے بڑے نماز ہیں پڑھتے ہیں، اور گھر میں کبھی کبھی لوگ پڑھ لیتے ہیں بیماری وجہ سے، کبھی کوئی تکلیف ہوتا ہے، کوئی نہ بیماری وجہ سے کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ گھر پہ، کئی لوگ کئی مسجد میں پڑھتے ہیں بہت شوق سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ کا دین بہت ہم پر پہنچی ہے، اور ہم مسلمانوں کو سب پر پہنچی ہے، اس کا شکر ادا کریں ہم رب کا اور نبی کا، ہم لوگوں کو مسلمان رب نے ہم لوگوں کو بنایا الحمدللہ۔ لیکن بعض لوگوں کا میں کچھ تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میں لوگ اکثر جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلے آ کے وضو کرتے ہیں، جو وضو کرتے اندر جاتے مسجد میں 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑا انتظار کرتے ہیں جو امام کا، مسجد کا جو نماز، امام نہیں ہے شیخ کا، جو نماز پڑھائے گا، چلو انتظار کرتے ہیں، یہاں تک تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کئی لوگ بیٹھتے ہیں بھی، کئی لوگ موبائل بھی لیتے ہیں ہاتھ میں، اس لیے پھر ایک کال آتا ہے موبائل میں، یا کہ دروازہ میں دستخط ہو، مسجد کا جو دروازہ نہیں اندر آتا ہے جو آدمی، یا کہ آدمی نے ایک بلایا، یا کہ موبائل میں آیا، جو وہ فوراً اٹھ کے چل گیا، مسجد کو چھوڑ کے اور چل گیا، گاڑی میں چڑھ کے چل گیا۔ کچھ لوگ ایسے غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے غلطیاں کرتے ہیں بچوں کو، اپنے بچوں نہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کبھی 6 سال کا ہے، کبھی 5 سال کا بھی ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ بچہ بولتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، گھومتا ہے، جب بھی مسجد میں لاتا ہے نا، وہ انسان بہت یہ غلطی کرتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، چھوٹا بچہ، یہ دھیان لانا چاہیے اس بچے کو، مسجد میں جوتا نہیں لانا چاہیے بچے کے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ تو بچہ ہے، کیونکہ یہ بچہ ہے، جوتا حرام ہے مسجد میں لانا، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی بچہ بڑا ہوگا نا، اس کا عادت جوتوں کی طرح پڑ جائے گا، وہ بولے گا میرا باپ نے تو بولا جوتا نہیں نکالنے کا، نہیں بولا، کیونکہ ماں باپ ادب سکھائے گا تو ادب پکڑے گا، باپ ماں دین اسلام سے دور کرے گا تو کچھ نہیں سیکھے گئے بچے۔ بعض لوگ نماز میں ایسے غلطیاں کرتے ہیں، جو بچہ نہیں ہے چھوٹا، وہ جوتا پہن کا بیٹھا ہے، اس کا باپ کا نماز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو آپ تعلیم دے گا
کیونکہ تمہارا نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، زکوٰۃ اسی میں سے قبول ہوگا، اسی میں سے قبول ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی بڑے آدمی آتے ہیں، جوتا پہننے آتے ہیں، متوا ہیں، شیخ ہیں، بڑے بڑے چیزیں، ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور مسجد میں آ کے جوتا پہنتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مکہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو جوتا پہن کے طواف کرتے ہیں۔ یہ سارا ایسے شریعت میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا فرشتہ اور لعنت بھیجتا ہے، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں پر خیال رکھے، اس نمازیوں کو خاص دھیان رکھیے۔ اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور بولتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، جو وسوسات ہے نہیں ہے نا، وسوسات ہے، شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بولتا ہے تمہارا نماز کا چھوٹ رہا ہے، نماز پڑھو جلدی، اور وہ اس کا وضو کرنے کا جگہ تو نہیں ہے، وہ تو گاڑی میں پڑا، وہ جیسے مٹی میں کرتے ہیں نا، جو مٹی میں کرتے ہیں، کبھی کہ تھیلی کے میں جو وضو کا ارادہ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے کر لیتے ہیں گاڑی میں، اور گاڑی چل رہا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ نماز کبیرہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچے ہم لوگوں کو اللہ ہدایت دیے، ہر امت، ہر مسلمان کو ہدایت دیے۔ بعض لوگ ایسے نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، یہ ایسے نماز نہیں ہے جو گھر میں جا کے بیٹھ کے آرام سے، ایسے بھی یاد رکھو جو مسجد میں جاتے ہو آپ کو پیشاب لگا ہوا ہے، جو بڑا حمام نہیں ہے، جو بڑے حمام لگ رہا ہے، اور وہ بھی آپ آرام سے حشاش بشاش کے حمام میں بیٹھ کے آرام کے آپ سب کچھ ختم کر کے آرام سے مسجد میں، جو نماز ختم ہو رہا ہے اسے ختم ہونے دو، تاکہ نماز میں آپ کا غلطی نہ ہو جائے، پیشاب کا، اس کا یہ ذہن یاد رکھے۔ بعض لوگ جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاز پہ، بعض لوگ ایسے لوگ ہیں، یہ بھی غلط ہے نماز، یہ بھی شرک ہے، سب سے شرک ہے۔ ایسے نماز پڑھنے کا عادت چھوڑ دو، یہ نماز قبولیت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے ہدایت دے دے۔ کچھ نماز میں ایسے لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار گھڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی موبائل بج جاتا ہے اور موبائل کو دیکھتے ہیں کون سا نمبر لگا ہوا ہے، کس نے مارا۔ یہ خطرناک نماز ہے، ایسے نماز میں مت پڑھیا کرو، یہ شیطان کا چیئے۔ اس کو آپ قابو کنٹرول میں رکھو، اور آئندہ نماز میں جایا کرو، موبائل کو آف کیا کرو، بند کر کے آگے گھر پہ چھوڑ کے آؤ، کوئی مشکل نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر پہ چھوڑ کے، یا موبائل اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کو آف کر کے رکھ لو، کیونکہ یہ نماز سب کا نماز خراب کر دے گا۔ یہ موبائل بجنے کا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور میں دوسرا کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کا، بیٹھتے ہیں نا، خیال آتا ہے میں کتنا رکعت پڑھا، کتنا 2 رکعت پڑھا، 3 رکعت پڑھا، نماز پڑھنے آتا ہے، کبھی کبھی خیال ایسے آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بھی نماز میں خیال رکھنا چاہیے، ایسے وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اس کا بہت دھیان سے رکھے۔ شیطان کا وسوسہ آتا ہے، کبھی نیکی کا بھی وسوسہ آتا ہے جو رب سے آتا ہے، نیکی کا وسوسہ جو آتا ہے، یہ دھیان رکھے، وسوسہ سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی بعض لوگ ایسے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں جو مریض آدمی ہیں جو کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، جو پیچھے کرسی کر لیتے ہیں، جو آدمی پیچھے اس کے آدمی نہیں ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدے میں اچھا نہیں دینے دیتا ہے، اور وہ بعض ایسے لوگ کرتے بھی ہیں، اسے بھی غلطی نہ کرنے کے لیے کرسی تھوڑا آگے کر کے آپ کرسی میں بیٹھ کے آرام کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اگر اس کا پیچھے والا ہے، جو تمہارا کرسی کے پیچھے ہے، اس کا نماز میں بہت تکلیف ہے، ایسا خیال رکھنا کہ کرسی کو تکلیف نہ پہنچنا چاہیے، اب تھوڑا کرسی آگے کر کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ بھی نماز دھیان رکھنا چاہیے۔
چاہے بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو، میرا ماں ہو میری بہن ہو سب ہو، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں سب کا بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نماز میں اکثر لوگ ایسے غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز بھی پوچھیں گے، زکوٰۃ بھی پوچھیں گے، سب کچھ پوچھیں گے۔ نماز کے جو غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا، پوچھے گا کیوں ایسے غلطی کیا؟ کیا تمہارے پاس کتابیں نہیں تھی؟ کیا میں تمہارے پاس دین نہیں بھیجا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں بتانے نہیں آیا تم کو نماز غلط بھی پڑھے ہو؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، بہت غلطیاں، جیسے میں نے غلطیاں بتائے ہیں، اس میں سے غلطیاں بہت ہیں۔ یہ غلطیاں دھیان رکھنا چاہیے، اور سب مسلمان کے لیے دعا کرے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، سب انسان مسلمان کے لیے، جو بھی کافر ہے جو مسلمان ہے، جو بھی ہے آپس میں ہم لوگ سب بھائی ہیں بہنیں ہیں۔ جو اس میں سے کوئی جو بھی کافر ہے جو بھی مسلمان ہے، جو بھی ہیں شیعہ ہیں بریلوی ہیں، جو بھی آدمی ہے اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیار سے انداز سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو نماز کی طرف کھینچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک کافر کو آپ نے مسلمان کی تو جو ایسا ہوا جیسے تم نے حج پڑھ لیا، جیسے ایک حج کا ثواب ملے گا آپ کو، اگر ایک کافر کو آپ نے مسلمان کر لیا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، مسلمان کا ضروری ہے، چاہے کافر ہو مسلمان ہو جو بھی ہو، آپس میں لڑے ہو صلح کر لو۔ ایسے نمازیں قبول نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ نماز پڑھنے چاہتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کھلا پیر کر لیتے ہیں، بہت جگہ لے لیتے ہیں اور کسی کو جگہ نہیں ملتا ہے، اور پیچھے آگے والے کے تھوڑا پیچھے، یہ بھی تھوڑا حل کرنا چاہیے۔ پیر تھوڑا نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے سامنے۔ ایسا نماز غلطیاں مت کیا کرو، یہ نماز بھی بہت غلط ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنے پیر کو کٹھا کر کے رکھتے ہیں، چاہے کرسی میں بیٹھے ہو چاہے ایسے بیٹھے ہو، پیر کٹھا کر کے مت نماز پڑھو، تھوڑا پیر دور کر کے پڑھو، اور زیادہ بھی دور مت کیا کرو، کیونکہ دوسروں کو پیر جگہ میں اچھا نہیں لگا، کیونکہ کوئی کو تکلیف ہوگا، کوئی کا یہ دھیان رکھنا چاہیے نمازوں میں اکثر کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکے آتے ہیں اپنے گھر سے اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے اپنے چیز سے غصہ کے آ کے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز اس کی ایسی قبول نہیں ہوتی۔ یہ خیال کرنا چاہیے، یہ گھر میں لڑے ہوئے ہیں یا کسی سے لڑے ہوئے ہیں آ کے آپ نماز پڑھے گا، یہ نماز قبول نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ یاد